السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ جو کوئی تم میں سے بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے تو وہ فدیہ دے گا روزوں سے یا صدقہ یا قربانی۔ وہ شخص جس نے احرام باندھا ہے جب تک وہ رمی جمرات نہیں کر لیتا، جمروں کو رمی نہیں کر لیتا، اور اس کے بعد اپنا جانور ذبح نہیں کر لیتا، وہ سر نہ منڈوائے۔ سنت عمل یہ ہے۔ بہرحال کسی بھی طرح رمی جمرات سے یعنی کہ 10 ذوالحجہ سے پہلے وہ اپنا سر نہیں منڈوائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کو بیماری ہے، اس کے سر میں شدید تکلیف ہے جس میں لازم ہے کہ اس کے بال مونڈے جائیں یا کاٹے جائیں، یا کوئی بندہ اس کے سر پہ جوئیں وغیرہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اس کو شدید تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں بتایا گیا کہ وہ بندہ پھر احرام کی حالت میں ہی اپنا سر منڈوا دے، لیکن وہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرے گا۔ ان میں سے پہلا کام، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، جو کام اس کو آسان ہو وہ کر لے۔ ایک کام اس میں سے یہ ہے کہ وہ روزے رکھے گا۔ روزے کتنے ہیں؟ 3 دن۔ سر منڈوانے کے یا بال کٹوانے کے احرام کی حالت میں وقت سے پہلے اس کے بدلے میں اب وہ 3 دن روزے رکھے۔ او صدقۃ، یہ صدقہ ہے۔ صدقے کی مقدار یہ ہے کہ وہ 6 مسکینوں کو کھانا دے گا۔ 6 مسکینوں کو کھانا یعنی نصف سا، جو تقریباً 1 کلو بنتا ہے۔ ایک مسکین کو وہ 1 کلو تقریباً وہ غلہ دے گا۔ اور تیسرا امر، یا وہ قربانی کرے گا۔ قربانی میں جو اس کے لیے میسر ہو، وہ بکری ہے یا اس سے بڑا جانور بھی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ کرنے کے بعد اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ حرم کی حدود کے اندر کرے گا، ادھر کے لوگوں کے اندر وہ تقسیم کرے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حرم کی حدود سے باہر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے میں سر منڈوانے والے بندے کا، جس نے احرام کی حالت میں اپنے بال کاٹے یا سر منڈوایا، اس کے لیے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے سر پر جوئیں اتنی زیادہ ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ مجھے اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو میرے سر سے جوئیں گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ تجھے تکلیف دیتے ہیں بہت زیادہ؟ یہ جوئیں جو ہیں جن کی وجہ سے بہت تکلیف ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم سر منڈوا دو۔ سر منڈوا دو، اور منڈوانے کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ حالانکہ ان کو تکلیف تھی، مجبوری تھی، تو مجبوری کے تحت بھی جو ایسا کرے گا وہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرے گا۔ یہی حکم ہے اس بندے کا جو جان بوجھ کے احرام کی حالت میں اپنے بال کھینچتا ہے یا توڑتا ہے یا منڈواتا ہے یا کٹواتا ہے، کچھ بھی ایسا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے بالوں کو توڑنے کی، کھینچنے کی، تو ایسا جو معاملہ ہے اس میں پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بندے کے اوپر یہ دم پڑ جاتا ہے،
اگر وہ اس کو نہیں دے گا تو وہ سخت گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے احرام کی پابندیوں کو پورا نہیں کیا۔ تو البتہ اگر کوئی بھول کے ایسے کرتا ہے، کسی کے ذہن میں نہیں تھا، بھول کر اس سے ایسے ہو گیا، تو اس سے اس کا کوئی بال ٹوٹ گیا تو اس سے اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ یا کسی بندے نے خارش کی، خارش کرتے ہوئے وہاں سے بال ٹوٹ گیا تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یا کنگھی کرتے ہوئے وہ بڑے احتیاط سے اگر نرمی کے ساتھ کرے، پھر بھی اس کے باوجود اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، نہاتے ہوئے کوئی بال گر جاتا ہے، تو ایسی کیفیت کے اندر اس کے اوپر دم نہیں پڑے گا۔ دم کی صورت وہی ہے کہ جب اس کا قصد اس کے اندر شامل ہے۔ بھول کر، غلطی سے یا لاشعوری کے طور پر جو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کے اوپر اس پر کسی قسم کا دم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔